اجازت ہے حضرت میں فاتحہ. اور زحمت نہ ہو تو ایک سورہ فاتحہ کی اختتام رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنئی اعلی اللہ مقامہ کی روح کے لیے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مراتب عطا فرمائے اور ان کے فرزند ارجمن سید مجتبیٰ خامنئی کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی اللہم صلی علی جانتے بھائی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الاحد الباری الصمد الذی بمشیتہ اراد وقصد وبحکمتہ خلق واوجد والى معرفتہ هدى الناس وارشد والصلاة والسلام على اول العدد السید الاوحد والرسول المعتمد والجوہر الممرد والدر المنزد والنور المجسد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین فاز من اعترف بولایتہم واعتقد وخاب من انکرہا وجحد الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین من الازل الی الابد. اما بعد فقد قال الماجد الامجد فی کتابہ الممجد وقولہ المسدد بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. صلوات بر محمد. اللہ یا اللہم صلی. ہمارے انتہائی باج احترام قبلہ حجت الاسلام علامہ سید تقی شاہ صاحب بہت خوبصورت انداز سے آپ سے خطاب فرما رہے تھے اور واجبات کی طرف توجہ دلا رہے تھے. ظاہر ہے کہ یہ پورا خاندان ان کا بہت ہی علمی انداز سے بندگان خدا تک پیغام حق کو پہنچاتا رہا ہے. ان کے والد کی بھی اللہ درجات بلند کرے. ان کے بھائی کی ابھی برسی کی مجلس تھی گزشتہ اتوار کو، مگر میں ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مرحوم بھائی کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مراتب عطا فرمائے. اور یہ پورا خاندان جو علم کی خدمت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان خدمات کا انہیں اجر جمیل عطا فرمائے. ہمارے انتہائی باج احترام مولانا اختر نسیم صاحب، جن کے مدرسے کا یہ سالانہ پروگرام ہے،
وہ خود بھی بے انتہا تنظیموں سے وابستہ اور بڑی خدمات انجام دیتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ پچھلے دنوں بیمار بھی رہے اور تکلیف سے گزرے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر تکلیف سے محفوظ کرے اور صحت کے ساتھ ایک طویل زندگی عطا فرمائے۔ اس مجلس میں ظاہر ہے کہ ایک تو جلسے کا عنوان ہے، دوسرے کل کی تاریخ گزری ہے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی، اور تیسری یہ کہ ہر سال یہ جلسہ ہمارے قبلہ جو ہیں وہ جنت البقیع کی تاریخ کی مناسبت سے رکھتے ہیں، کیونکہ ماہ شوال میں آغاز میں ہی 8ویں شوال وہ تاریخ ہے کہ جب پیغمبر کی اولاد اور پیغمبر کے اجداد، مکے میں پیغمبر کے اجداد کا گھر ڈھایا گیا اور مدینہ میں پیغمبر کی اولاد کا گھر ڈھایا گیا، اور اس سال اس واقعے کو پورا 100 سال ہو گیا۔ چونکہ 1926 میں یہ سانحہ پیش آیا تھا اور اس وقت 2026 ہے، تو اس لیے اس سال انہدام جنت البقیع کو 100 سال مکمل ہو گیا۔ قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی سعادت حاصل کی، اس میں ایک عجیب بات کہی گئی، ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو الہی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو اس کا دل پاک ہے۔ جو الہی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اس کا دل پاک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو الہی نشانیوں کی توہین کرے اس کا دل ناپاک ہے۔ ان لوگوں کا یقیناً دل ناپاک تھا جنہوں نے مزارات مقدس کی توہین کی۔ اچھا، نشانیاں کون کون سی ہوتی ہیں؟ بعض اوقات جمادات بھی نشانی بن جاتے ہیں، حیوانات بھی نشانی بن جاتے ہیں۔ ابھی قبلہ حج کا تذکرہ کر رہے تھے، انشاءاللہ خدا ہم ہم سب کو اور آپ سب کو حج کی سعادت نصیب کریں۔ جب حج کے دوران طواف کے بعد سعی کریں گے، صفا مروہ کے درمیان 2 پتھر ہیں، 2 پہاڑیاں ہیں، کیا کہیں گے؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا بھی اللہ کی نشانی ہے، مروہ بھی اللہ کی نشانی ہے، جب سے اس کو کوئی شعور نہیں ہے کہ کس سے اس کی نشانی بن گیا، مگر اللہ نے اسے نشانی قرار دیا، چونکہ ان کے درمیان ہم حج کے لیے آتے اور جاتے ہیں۔ جانور بھی نشانی بن سکتا ہے، اسی سورہ میں والبدن من شعائر اللہ، وہ جانور جسے قربان گاہ لے جایا جا رہا ہے وہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اے بندگان خدا، اے قرآن پر ایمان رکھنے والوں، اے قرآن سے وابستگی کا اعلان کرنے والوں، اگر وہ پہاڑیاں اللہ کی نشانی ہیں جن کے درمیان انسان عبادت کے لیے گزر رہا ہے، اگر وہ جانور اللہ کی نشانی ہے جسے قربان گاہ لے جایا جا رہا ہے، جسے کوئی شعور نہیں کہ مجھے کیوں ذبح کیا جائے، تو کیا وہ بندگان خدا اللہ کی نشانی نہیں ہے جو اپنے شعور، اپنے ارادے سے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کریں؟ وہ جانور تو نشانی ہے، اسے کچھ پتہ نہیں کہ مجھے کیوں ذبح کیا جا رہا ہے، روزانہ کے استعمال کے ذبح کیا جا رہا ہے یا اللہ کے قربانی میں ذبح کر، کوئی پتہ نہیں اس کو، بنا میں جانور ذبح ہو رہا ہے اسے کیا پتہ کہ مجھے گوشت کھانے کے لیے استعمال کریں یا اللہ کے نام میں استعمال کریں۔ تو اگر وہ جانور جو اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے وہ نشانی ہے، تو وہ ہستیاں جو اللہ کی راہ میں قربانی دے رہی ہیں وہ نشانی نہیں ہوگی؟ ہم انہی کا غم مناتے ہیں جنہوں نے راہ خدا میں سب کچھ قربان کیا تاکہ دین مصطفیٰ باقی رہے۔ سب کچھ قربان کیا تاکہ دین مصطفیٰ باقی رہے۔ سرکار سید الشہداء نے عاشور کے دن ساری قربانیاں دینے کے بعد اور گھر والوں کو، خواتین کو آخری پیغام دینے کے بعد جب میدان میں آئے تو کیا کہا؟
ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خذیلی، اگر دین مصطفیٰ کی بقا اس بات پر منحصر ہے کہ میرا سر قلم ہو جائے تو اے تلوارو آؤ، حسین کا گلا حاضر ہے۔ چونکہ دین الہی کی بقا اس بات پر منحصر تھی، اسی لیے جب واقع کربلا کے بعد مدینے میں ایک شخص آیا، امام چہارم سید الساجدین حضرت زین العابدین علیہ السلام، اس نے کہا فرزند رسول آپ نے اتنی بڑی قربانی دی، حاصل کیا ہوا؟ اس کا خیال یہ تھا کہ چونکہ حکومت ابھی بھی انہی بے خبر لوگوں کی ہے، بدماشوں کی ہے، تو آپ نے اتنی بڑی قربانی دی، حاصل کیا ہوا؟ امام نے کیا کرا؟ امام نے فرمایا انتظار کرو اذان کا، اگر اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہا جائے سمجھنا ہم ہار گئے، اور اگر اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہو سمجھنا ہم جیت گئے۔ اسی کے قاتل اس نام کو مٹانا چاہتا تھا، میرا بابا اس نام کو بچانا چاہتا تھا۔ اب جب تک اذان زندہ ہے اس وقت تک حسین کی قربانی زندہ ہے، اور اللہ نے انتظام کیا ہے کہ حسین کا تذکرہ قیامت تک جاری رہے گا، دنیا نہ رہے گی مگر اسلام رہے گا، شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا۔ یہ دین مصطفیٰ کے لیے ہے، آل محمد کی ساری قربانی دین مصطفیٰ کے لیے تھی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم کو اللہ نے کئی بیٹے دیے، مکے میں سب سے پہلا بیٹا قاسم، جس کی مناسبت سے ابو القاسم پڑھتے ہیں، پھر طیب جس کا لقب طاہر بھی ہے، اور بھی کئی بیٹے بیان کیے جاتے ہیں۔ مدینہ ایک بیٹا دیا ابراہیم، ماریہ قبطیہ کے بدن سے، ان کی داستان بہت عجیب ہے، بہت خوبصورت بچہ، مدینہ میں جنت البقیع اس کی قبر موجود ہے۔ سرکار دو عالم ایک روز اپنے ایک زانو پر ابراہیم کو بٹھائے ہوئے تھے اور ایک زانے پر حسین کو بٹھائے ہوئے تھے، کبھی اس کو پیار کرتے کبھی اس کو پیار کرتے، ایک اپنا بیٹا ہے کبھی ایک فاطمہ کا۔ فرشتہ آیا، اللہ کے رسول آپ کو یہ دونوں بیٹے بہت عزیز ہیں؟ فرمایا ہاں بہت عزیز ہیں، بہت پیارے ہیں، بہت پیارے۔ اللہ ایک کو واپس مانگ رہا ہے، آپ کی مرضی جس کو واپس کریں۔ کتنا سخت امتحان ہے، اب تک جتنے بیٹے ملے سب جا چکے، ابھی آخری بیٹا ہے۔ تو سرکار دو عالم نے ایک دفعہ اپنے بیٹے کو دیکھا، پھر حسین کو دیکھا، پھر سوچا میرا بیٹا چلا جائے مجھے غم برداشت کرنا پڑے گا، حسین چلا جائے تو میرے ساتھ میری بیٹی فاطمہ زہرا کو غربت ہوگی۔ فرمایا نہیں، حسین کو نہیں دے سکتا، میرے بیٹے کو لے جاؤ۔ چند دن کے بعد ابراہیم دنیا سے چلے گئے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ پیغمبر نے اپنے بیٹے کو حسین پر قربان کیا تو حسین نے اپنا سارا گھرانہ پیغمبر پر قربان کیا، سارا گھرانہ پیغمبر پر قربان کیا۔ ہم انہی کی یاد مناتے جو دین کا ستون ہیں، جنہوں نے دین کی بقا کے لیے سب کچھ قربان کیا، مکہ ہو یا مدینہ ہو یا کربلا ہو یا شام ہو، بکھرے گرے ریاض پیغمبر کہاں کہاں۔ وَقَبْرٌ بِطُوسٍ يَا لَهَا مِن مُصِيبَةٍ۔ جب راوی آیا اور اس نے امام ہشتم حضرت علی رضا علیہ السلام کو ایک قصیدہ سنایا، ایک کلام سنایا، جس میں 7ویں امام تک سب کی شہادت کا تذکرہ تھا، تو امام ہشتم نے کہا اس میں ایک شعر بڑھاؤ، اس میں اضافہ کرو۔ کہا مولانا کیا اضافہ کرو؟ کہا قبر بطوس یا لہا من مصیبت، طوس میں بھی ایک قبر ہوگی جس کی بڑی مصیبت ہے۔ اس نے تعجب سے پوچھا مولا طوس میں کس کی قبر؟ کہا تمہاری اس امام کی قبر بنے گی۔ مشہد مقدس کا نام طوس بھی ہے، اور وہ سرزمین آج کل انتہائی مشکلات کا شکار ہے۔
بلا وجہ جارحیت کی گئی، بلا وجہ ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے، رہبر معظم جیسی ذات کو چھین لیا گیا، ان کے نہ جانے کتنے قیمتی اشخاص کو چھین لیا گیا۔ ظالم قوتوں کو نہ ہمارا وجود کل برداشت تھا، نہ آج برداشت تھا۔ کل کے ظالموں نے بھی ہم پر ظلم ڈھایا، اور آج کے ظالم بھی ہم پر ظلم چلا رہے ہیں۔ ہم کیسے بھول سکتے ہیں ان لوگوں کو جو سیدہ گھر جلانے آئے تھے؟ شہزادی گھر جلانے کے لیے یہود و نصارہ نہیں آئے تھے، کفار عرب نہیں آئے تھے، مشرکین مکہ نہیں آئے تھے، وہ آئے تھے جو سرکار دو عالم کا کلمہ پڑھ رہے تھے۔ آج انہیں اسلام کا مہرباں قرار دیا جاتا، کسی کو خیال نہ رہا کہ یہ کون ہے، شہزادی کون ہے ان کا گھر جلانا؟ وہ شہزادی جو کائنات انسانی میں بے مثال شخصیت ہے، اولین سے لے کے آخرین تک۔ ایک نجی سے میں نے بات کہی تھی کہ تم لوگ کبھی غور کرنا، اس نے چونکہ کہا تھا کہ جناب پیغمبر کے ازواج بہت محترم ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو، شہزادی کونین کی کوئی مثال تاریخ انسانیت میں نہیں ہے، اولین سے لے کے آخرین تک۔ کہنے کہ دعویٰ آپ نے بہت بڑا کیا ہے، میں نے کہا میں یقیناً دعویٰ بڑا ہے، دلیل بھی رکھتا ہوں۔ میں نے کہا شہزادی کی ذات ایسی ہے کہ دنیا کوئی خاتون ان سے برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ حضرت آدم سے لے کے حضور تک، حضور سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک کوئی ایسی خاتون نہیں ہے جو شہزادی کونین سے برابری کا دعویٰ کرے۔ جب برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتے تو بہتر کیسے ہو سکتی؟ کہلے دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا شہزادی کے علاوہ کون ہے جس کا باپ انبیاء کا سردار، جس کا شوہر اولیاء کا سردار، جس کے بچے جوانان جنت کے سردار، جو خود خواتین عالم کے سردار۔ باپ کو دیکھو کون ہے؟ طٰہٰ، یاسین، مدثر، مزمل، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم الانبیاء، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شوہر کو دیکھو کون ہے؟ امیر المومنین، امام المتقین، یاسم الدین، قائد الغر المحجلین، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ بیٹوں کو دیکھو کون ہے؟ سیدین ہیں، کوکبین ہیں، نیرین ہیں، عرش الہی کے گوشوار ہیں، پیغمبر کے پیارے جوانان جنت کے سردار ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت۔ خود شہزادی کے لیے دونوں روایتیں صحیح ستہ میں موجود، فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین و فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ جنت میں جتنی جانے والی خواتین ہیں ان کی بھی سید و سردار شہزادی ہیں، اور دنیا میں جتنی خواتین ہیں اولین سے لے کے آخرین تک سب کی سید و سردار خاتون محشر انسی حورا صدیق کبریٰ جناب فاطمہ زہرا سلام۔ جن کے لیے سرکار دو عالم کا یہ ارشاد برادر اہل سنت میں اہل سنت کی معتبر ترین کتاب موجود ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ لولا علی لما کان لفاطمۃ کفو آدم ومن دونہ۔ اگر علی دنیا میں نہ آتے تو میری بیٹی کا کوئی شریک حیات ہو نہیں سکتا تھا حضرت آدم سے لے کے آج تک کے انسانوں میں۔ حضرت آدم سے لے کے آج تک انسانوں میں انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، ہادیان براہ ہیں، خاصان خدا ہیں۔ اگر کوئی شخص کہ اللہ کے رسول کیا یہ تمام انبیاء میں کوئی ایسا نہیں تھا جو فاطمہ کا شریک حیات بن سکے؟ تو پیغمبر کا جواب یہی ہوگا جسے علامہ سلیمان قندوزی نے اپنی کتاب یا نابع المودت میں لکھا ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وَإِلَى نُوحٍ فِي صَفْوَتِهِ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَّتِهِ وَإِلَى مُوسَى فِي هَيْبَتِهِ وَإِلَى عِيسَى فِي زُهْدِهِ فَلْيَنظُرْ إِلَى وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ سرکار دو عالم جن کی زبان پر وحی کا پہرا بیٹھا ہوا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،
میرا حبیب اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک کہ وحی نہ آ جائے۔ وہ فرماتے ہیں جو آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہے، جو نوح کو ان کی صفت میں دیکھنا چاہے، جو ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا چاہے، جو موسیٰ کو ان کی شجاعت میں دیکھنا چاہے، جو عیسیٰ کو ان کے زہد و تقویٰ میں دیکھنا چاہے، اسے چاہیے کہ علی کو دیکھے۔ گویا جس نے آدم کے زمانے میں زندگی گزاری اس نے آدم کا علم تو دیکھا، نوح کے صفت نہ دیکھ سکا۔ جس نے نوح کے زمانے میں زندگی گزاری اس نے نوح کی صفت تو دیکھی، ابراہیم کی خلت نہ دیکھ سکا۔ جس نے ابراہیم کے زمانے میں زندگی گزاری اس نے ابراہیم کی خلت تو دیکھی، موسیٰ کی شجاعت نہ دیکھ سکا۔ جس نے موسیٰ کے زمانے میں زندگی گزاری اس نے موسیٰ کی شجاعت تو دیکھی، عیسیٰ کا زہد و تقویٰ نہ دیکھ سکا۔ جس نے عیسیٰ کے زمانے میں زندگی گزاری اس نے عیسیٰ کا زہد و تقویٰ دیکھا، سابقہ انبیاء کے کمالات نہیں دیکھے۔ مگر جس نے علی کو دیکھا اس نے آدم کا علم بھی دیکھا، نوح کی صفت بھی دیکھی، ابراہیم کی خلت بھی دیکھی، موسیٰ کی شجاعت بھی دیکھی، عیسیٰ کا زہد و تقویٰ بھی دیکھا۔ سارے انبیاء کے صفات کو یکجا دیکھا تو ذات علی نظر آ گئی۔ سچ کہا ہے شاعر نے کہ نازائیں ہم کہ ہم کو در مرتضیٰ ملا، نازائیں ہم کہ ہم کو در مرتضیٰ ملا، اس در سے ہم کو خلد کا رستہ کھلا ملا۔ کسی اور دروازے سے آگے راستہ بند ملے گا، تو نازائیں ہم کہ ہم کو در مرتضیٰ ملا، اس در سے ہم کو خلد کا رستہ کھلا ملا۔ بہت کم ہے۔ اور چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ بھی کل گزری ہے۔ 2-3 باتیں امام کے بارے میں، اور پھر یہ جن لوگوں نے جنت البقیع کو اٹھایا تھا ان کی بنیادوں پر میں حملہ کروں گا اور قرآن سے حملہ کروں گا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، تو چھٹے امام کی زندگی کے غیر معمولی زندگی۔ سن 114 ہجری میں 5ویں امام شہید ہوئے، اور پھر منصب امام پر چھٹے امام کی ذمہ داریاں شروع ہوئیں، اور سن 148 ہجری میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے، زہر سے شہید کیے گئے۔ 34 برس، یہ 34 برس میں علم کی اشاعت اتنی زیادہ فرمائی کہ قریہ قریہ بستی بستی یہ نام گونجتا رہا کہ قال الامام جعفر الصادق۔ یہ بات ہم سے امام صادق نے کہی۔ اتنی بستیوں میں، اتنے گاؤں میں، اتنے علاقوں میں، اتنے محلوں میں، اتنے شہروں میں یہ نام گونجا کہ جو فقہ آل محمد تھی وہ فقہ جعفری بن گئی۔ بنی یہی فقہ محمدی ہے، یہی فقہ علوی ہے، یہی فقہ حسنی ہے، یہی فقہ حسینی ہے، یہی فقہ سجادی ہے، یہی فقہ باقری ہے، یہی ہر امام کی فقہ۔ مگر چونکہ چھٹے امام کے زمانے میں 34 سال اس کو ساری دنیا میں غیر معمولی شہرت نصیب ہوئی، اس سے اس کا لقب قرار پایا فقہ جعفری۔ مسلمانوں کے ایک امام اعظم جناب ابو حنیفہ، نام نعمان بن ثابت اور لقب ابو حنیفہ، کنیت ابو حنیفہ، وہ آئے امام کی خدمت، کوفے سے آئے، ان کا تعارف کرایا گیا مولا کی خدمت ہے کہ یہ کوفے سے آئے، وہاں کے عالم ہیں۔ امام نے پوچھا یہ فرمائیے آپ جو فتوے دیتے ہیں تو کس بنیاد پر دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا قرآن آیت سے دیتا ہوں۔ پوچھا اگر قرآن میں کوئی بات نہ ملے تو کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں حدیث دیکھتا ہوں۔ کہ اگر حدیث میں کوئی بات نہ ملے تو کیا کرتے ہیں؟ کہ لے پھر اپنی رائے قیاس کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ قیاس مت کریں، سب سے پہلے جس سے قیاس کیا وہ ابلیس تھا۔ پھر امام نے کچھ سوالات کیے ان سے، بہت سارے سوالات میں سے 2 سوال آپ پر پیش کروں گا چونکہ وقت بالکل کم ہو چکا ہے۔ امام نے فرمایا یہ بتائیے، آپ کہتے ہیں نا میں قیاس سے فیصلہ کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا یہ بتائیے کہ نماز افضل ہے یا روزہ؟ ان کا یقیناً نماز افضل ہے، اول سب سے پہلے نماز ہے۔ امام نے پوچھا فرمائیے کیا وجہ ہے؟ عورتوں سے جو نماز چھوٹتی ہے 6-7 دن اس کی قضا واجب نہیں ہے، اور جو روزے چھوٹتے ہیں 6-7 ان کی قضا واجب ہے۔ تو آپ کے نزدیک تو نماز افضل ہے، تو پھر نماز کی قضا ہونی چاہیے تھی۔ یہ کیا وجہ ہے کہ نماز کی قضا نہیں ہے مگر روزے کی قضا ہے؟ بہت دیر سوچتے رہے، کوئی جواب نہیں دے سکے۔ امام نے ہمارا کہا اچھا یہ بتائیے قتل زیادہ برا ہے یا زنا؟ مولا
قتل تو بہت بڑی بات ہے، زنا میں تو یہ جرم ہوا اور ختم ہو گیا، اور قتل میں تو ایک آدمی ختم ہو گیا. ہاں کہنے قتل بہت بڑا ہے. تو امام نے فرمایا کہ اچھا کیا وجہ ہے؟ قتل کے لیے 2 گواہ کافی، زنا ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ دو. یہاں ایک بات عرض کروں، شریعت نے انسانوں کی آبرو کو بچانے کے لیے اس زنا کو ثبوت کو اتنا سخت کر دیا کبھی ثابت ہو نہیں سکتا کہ جس پر الزام دیا جائے گا الزام لگانے والا کوڑا کھائے گا، مگر یہ جرم کبھی ثابت ہو نہیں سکتا. اس میں شرط کیا ہے؟ 4 گواہوں گواہی دیں کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور وہ گواہ بھی عادل ہوں. کیا دنیا میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ 4 عادل گواہوں کے سامنے یہ 2 آدمی یہ کام کریں؟ ناممکن ہے. ایک عادل کے سامنے نہیں کرے گا، چھپ کے کرتے ہیں. تو شریعت نے انسانی تحفظ کے لیے، انسان کے آبرو کو بچانے کے لیے کہ کوئی کسی پر الزام نہ لگائے، اتنی کڑی شرط رکھی ہے کوئی ثابت کر نہیں سکتا، اور جو الزام لگائے گا اس کو سزا دی جائے گی. فجلدوہم 80 جلدہ، جو الزام لگائے اس پر 80 کوڑے مارو. تو خیر بات کہیں اور نہ چلی جائے. تو امام نے کہا بھی کیا وجہ ہے؟ قتل کے لیے 2 گواہ کافی، زنا کے لیے 4 گواہ دو. جبکہ آپ کے نزدیک، اور ظاہر ہے کہ بالکل واضح سی بات ہے کہ زنا سے زیادہ بڑھ کر قتل ہے. پھر کیوں ایسا ہوا کہ 2 گواہ کافی ہے قتل میں، 4 گواہ ضروری زنا میں؟ اور بھی بہت سے سوال رکھے، کوئی جواب نہیں دے سکے. امام نے پھر بعد میں کہنے کے مولا آپ ہی بذات فرمائی کہ نہیں دیکھیے، جہاں تک نماز کے تعلق ہے، نماز روزانہ واجب ہے. روزہ سال میں 1 دفعہ واجب ہوتا ہے. ماہ رمضان میں جو روزے 5 چھوٹ جائیں گے، 11 مہینے میں کسی اور ایک کر کے رکھ سکتی ہے. لیکن اگر نماز کے قدر واجب ہو جائے تو نماز تو روزانہ ہوتی ہے. اس مہینے میں 7 روزے چھوٹے، 7 نمازیں چھوٹی تھیں، ان کو پہلے ادا کرو، پھر آج کی بھی پڑھو. جو چھوٹ گئی تھی ان کو ہی پڑھو، آج کی بھی پڑھو. پھر دوبارہ مبتلا ہو گئی تو پہلے وہ ادا کرو، پھر آج کی پڑھو. تو سارا وقت نماز پڑھتی رہے گی، اور میاں سے جھگڑا رہے، کھانا تو پکاتے نہیں، نماز پڑھتی رہے گی. امام نے فرمایا کہ چونکہ نماز روزانہ ہے، عورت کو مشقت سے بچانے کے لیے اللہ نے نماز کی قضا نہیں رکھی، روزے کی قضا رکھی، ایک سال میں ایک ایک کر کے رکھ دے گی. پھر فرمایا کہ دیکھو قتل ایک آدمی کرتا ہے، کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو قتل ایک آدمی کرتا ہے. زنا 2 مل کر کرتے ہیں، تو وہاں ایک آدمی کرتا ہے تو 2 گواہ کافی، یہاں 2 آدمی کرتے ہیں 4 گواہ ضرور. یہ وہ باتیں تھیں جن کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اب یہیں آپ کے پاس ٹھہروں گا. 2 سال امام کی خدمت میں رہے اور درس حاصل کیا، اور جب مطمئن ہو کے واپس جانے لگے تو ایک جملہ کہا، لولا السنتان لہلک النعمان. اگر میری زندگی کے وہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے چھٹے امام کی خدمت میں گزارے تو میں یقیناً ہلاک ہو کر رہ جاتا. اب غور کیجئے، اسی سے ملتا جلتا وہ جملہ ایک خلیفہ وقت نے کہا تھا کہ لولا علی لہلک، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو کر رہ جاتا. اب تاریخ میں بات محفوظ ہو گئی. کبھی فقیہ شہر نے کہا اگر اولاد علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. کبھی خلیفہ وقت نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو کر رہ جاتا. گویا دنیا نے اعتراف کر دیا وفات پیغمبر کے بعد 2 راستے چلے ہیں. ایک ہلاک ہونے والوں کا راستہ ہے، ایک ہلاکتوں سے بچانے والوں کا راستہ ہے. ہلاکتوں سے بچانے والے علی ہیں اور اولاد علی ہیں. اللہ اکبر. لولا علی اللہ کا، اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو گئے. یہی دنیا کی ہلاکت سے بچانے والے، یہی قبر کی ہلاکت سے بچانے والے. من یحضر بالقبر غیر علی، علی کے علاوہ کون ہے جو قبر میں آنے کے بعد؟ مالک کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان کے در سے وابستہ قرار دیا. وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، مگر جنت البقیع کے سے میں نے عرض کیا 3 باتیں.
جب ان لوگوں نے قبور کو ڈھایا تو ان کا جناب اس سے 3 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو لوگ ذریعے کو چومتے ہیں، دوسرے نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، تیسرے قبروں کا طواف کرتے ہیں. اچھا پہلے ایک لطیفہ بھی سنا دوں. لطیفہ سنانے میں کوئی حرج نہیں نا قبلہ؟ لطیفہ بھی سن لیجیے. مدینے میں ایک ممبر ہے سرکار دو عالم کا. ایک شخص اس کو چوم رہا تھا تو ایک متوع آیا. اس نے کہا اللہ کے علاوہ کسی کو چومنا حرام ہے. وہ تو بیچارہ چلا گیا. میں نے اس متوع سے پوچھا بھئی کیا اللہ کو چوما جا سکتا ہے؟ یہ جو فرما رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو چومنا حرام ہے تو کیا اللہ کو چوما جا سکتا ہے؟ تو یہ میں نے کہا کہ ایک لطیفہ بھی آپ کو سنا دوں. تو انہوں نے بنیاد 3 قرار دی تھی. 3 بنیادیں قرار دی. پہلی بنیاد یہ کہ یہ لوگ ذریعوں کو چومتے ہیں تو چومنا حرام. دوسری بات یہ کہ یہ لوگ نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، یہ نشانیوں کی تعظیم حرام. یہ لوگ قبروں کا طواف کرتے ہیں، یہ قبروں کا طواف حرام. اللہ نے عجیب انتظام کیا. اللہ نے عجیب انتظام کیا کہ جو بھی اللہ کے گھر حاضری دے گا یہ 3 کام ضرور کرے گا. ایک پتھر ہے خانہ کعبہ میں جس کا نام ہے حجر اسود. حکم ہے کہ دوران طواف اور ویسے ان کو چومو. تو اللہ نے انتظام کیا کہ تم کہتے ہو کسی کی چیز کو چومنا حرام ہے، مگر ہمارے گھر میں آؤ تو میرے پتھر کو ضرور چومو. دوسرے تم کہتے ہو جو نشانیوں کو یہ لوگ تعظیم کرتے ہیں، اللہ نے اس کا بھی انتظام کر دیا. ایک مقام جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، طواف اس کے اندر سے کرنا مستحب ہے، باہر سے کریں کوئی حرج نہیں ہے. نماز اس کے پیچھے پڑھیں گے، نماز اس کے پیچھے پڑھیں گے. یہ کیا چیز مقام ابراہیم؟ اس پہ ایک پتھر رکھا ہوا ہے جس پر نشانات ہیں جناب ابراہیم کے قبر کے قدموں کے. کہ انہی پتھر پر کھڑے ہو کے وہ تعمیر کر رہے تھے. اللہ نے پشتر کو حکم دیا اس نشانی کو جذب کر دو، اور اللہ نے اس نشانی کو اپنے گھر میں محفوظ رکھا ہے. جو شخص گزرے گا وہ تعظیم کر کے گزرے گا تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے الہی نشانیوں کی تعظیم جرم نہیں ہے، ثواب ہے. تیسری بات جو سب سے اہم قرار دیتے کہ جناب یہ لوگ قبروں کا طواف کرتے ہیں، قبر کا طواف حرام ہے. اللہ نے اس کا بھی انتظام کر دیا. جب گزریں گے آپ انشاءاللہ طواف کرتے ہوئے تو ایک جگہ آتی ہے، اس کو ہجری اسماعیل کہتے ہیں. ایک چھوٹا سا دائرہ بنا ہوا ہے. اس دائرے کے اندر جناب اسماعیل کی بھی قبر ہے اور جناب حاجرہ کی بھی قبر ہے. ناممکن ہے کہ انسان طواف کرے اور اس کے طواف میں گزرے. جناب حاجرہ کی قبر کا بھی طواف کر رہا ہے، جناب اسماعیل کی قبر کا بھی طواف کر رہا ہے تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے کہ نہ نبی کی قبر کا طواف حرام ہو سکتا ہے، نہ نبی کی ماں کا قبر کا طواف حرام ہو سکتا ہے. یہ الہی انتظام ہے کہ قیامت تک انتظام زندہ رہے گا. آؤ تو حجر اسود کو چومو، آؤ تو اس نشانی کی تعظیم کرو جو جناب ابراہیم کے قدموں سے وابستہ ہے. آؤ تو اس جگہ کا طواف کرو جہاں پر قبر ہے جناب حاجرہ کی بھی اور جناب اسماعیل کی بھی. حجر اسود کو چومنا عجیب و غریب ہے. غور کیجئے گا، حاجی کو 3 پتھروں سے واسطہ پڑتا ہے مینا میں، ایک پتھر سے واسطہ پڑتا ہے کعبے میں. مینا میں بھی 3 پتھر ہے، لکھا ہوا ہے چھوٹا شیطان، بڑا شیطان، درمیانہ شیطان. تینوں دن مارنا ہے مگر بڑے کو تینوں دن مارنا ہے. اور جب آپ کنکر ماریں تو دیکھیں کہ لگا یا نہیں لگا. اور ہر ایک کو 7 کنکر مارنے ہیں. گویا جتنے ہفتے کے دن ہیں اتنے ہی کنکر مارنا ہے. اور صرف پھینک دینا کافی نہیں ہے، دیکھیں کہ جو پھینکا وہ لگا یا نہیں لگا. تو پہلے شیطان کو بھی 7 کنکر، دوسرے شیطان کو بھی 7 کنکر، تیسرے شیطان کو بھی 7 کنکر. یہ کنکر مارنا اظہار نفرت ہے، چومنا اظہار محبت ہے. کعبے میں بھی حج میں بھی سمجھایا جاتا ہے کہ کچھ چیزیں قابل نفرت ہیں، کچھ چیزیں قابل محبت ہیں. جو قابل نفرت ہے اس سے نفرت عبادت، جو قابل محبت ہے اس سے محبت عبادت.
مینا میں بھی 3 پتھر ہے اور ایک چوتھا پتھر اللہ کے گھر میں ہے۔ اور سرکار دو عالم نے فرمایا یا علی انت بمثل الکعبہ بمنزلۃ الکعبہ، علی تم کعبے کے مانند ہو۔ جو کعبے سے منحرف اس کا دین ختم، جو علی سے منحرف اس کا ایمان رخصت۔ تو یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، علی تم کعبے کے مانند ہو۔ کعبے میں جب پتھر سے چومنا ثواب ہے، مستحب ہے، تو گویا قدرت نے انتظام کیا ہے کہ جو قابل نفرت ہے ان سے نفرت عبادت، جو قابل محبت ہے اس سے محبت عبادت۔ اگر کوئی مینا میں ٹھہرے اور کہہ نہیں صاحب میں تو نہیں ماروں گا، یہ لوگ ایسے بیٹھے، جب تک وہ شیطانوں کو مارے گا نہیں احرام میں بندھا رہے گا۔ اور میں کہتا ہوں یہاں احرام میں بندھا رہے گا، قیامت میں پیش خدا بندھا رہے گا۔ تو ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ ذوق دیا ہے کہ جو قابل نفرت ہے اس سے نفرت عبادت، جو قابل محبت ہے اس سے محبت عبادت۔ اور ہم یہ مجالس انہی کے ذکر کے لیے کرتے ہیں کہ جن کی محبت کو اللہ نے واجب قرار دیا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر مانگتا ہی نہیں مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرنا۔ قرابت داروں کو خود سمجھایا، ہر نماز سے پہلے سیدہ کے دروازے پر آ کر سلام بھی کرتے تھے، آیت تطہیر کی تلاوت بھی کرتے تھے، تاکہ دنیا والے اس در کو پہچان لیں، اس در میں رہنے والوں کو پہچان۔ کس قدر عبرت کی بات ہے کہ جس دروازے پر اللہ کا رسول ہر نماز سے پہلے آ کر سلام کرے، اسی دروازے پر دنیا والے آگ لکڑی لے کر آ گئے اور سیدہ سے مطالبہ کرے کہ جو لوگ گھر میں ان کو باہر نکالیے ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو رسول کو دیکھ رہے تھے کہ ہر نماز سے پہلے سیدہ کے در پر آتے تھے، اور ایسا بھی ان کے سامنے تھا کہ شہزادی ایک تشریف لاتی تھی، پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے۔ کلما جاءت فاطمہ تو قام لها رسول اللہ، جب بھی شہزادی تشریف لاتی تھے پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، ورحبا ان کو مرحبا کہتے تھے، وجلسا فی مجلسی اپنی مخصوص نشست پر شہزادی کو بٹھاتے تھے۔ مگر آنے والے اسی دروازے پر مطالبہ کرنے اس گھر میں جو لوگ ان کو باہر نکالیے ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ شہزادی نے فرمایا اس گھر میں میرے بچے حسن حسین رہتے ہیں۔ آنے والوں کا جواب یہ تھا چاہے کوئی بھی رہتا ہو۔ کیا یہ لوگ حسن حسین کو نہیں پہچانتے تھے؟ کیا انہوں نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ اگر پیغمبر خطبہ دے رہے تھے، دونوں بچے آئے ہیں، پیغمبر نے بچوں کو آتے ہوئے دیکھا، ممبر سے اترے، بچوں کو اٹھایا، اپنے سامنے پر بٹھایا۔ اب تک ذکر خدا ہو رہا تھا، اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ پیغمبر اپنے دونوں دانوں پر بیٹوں کو بٹھائے ہوئے ہیں۔ اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ پیغمبر سجدے میں ننھا شہزادہ آیا پشت رسول پر بیٹھ گیا تو حکم خدا ہوا میرے حبیب اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک شہزادہ اپنی مرضی سے اتر نہ جائے۔ گویا پیغام الہی تھا، ہمارا ہی تو سجدہ ہے، اسے ہونے دو تو نہیں۔ پشت رسول پر نواسا ہے، پیغمبر سجدے میں ہے، سبحان ربی العالی بحمدہ، سبحان ربی العالی بحمدہ۔ کتابوں میں لکھا ہوا کہ 70 مرتبہ یہ جملہ کہا تاکہ دنیا والے سمجھ یاد رکھے کہ یہ شہزادہ پشت رسول پر آ گیا تو سجدے کو اتنا طول ہو گیا کہ پیغمبر نے 70 مرتبہ سبحان ربی العالی۔ شہزادی نے کہا اس بچے گھر میں تو میرے بچے حسن حسین ہیں، آنے والوں کا جواب یہ تھا چاہے کوئی کرے۔ اور پھر تاریخ میں منظر محفوظ ہو گیا، گھر کا دروازہ سیدہ کے اوپر گرا دیا گیا، شہزادی دیواروں کے درمیان زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر پڑی۔ فضہ کو پکارا، یا فضہ زمی علیکہ، اے فضہ ذرا سہارا دینا۔ آج فضہ سیدہ کو سہارا دے رہی ہے، کل یہی فضہ شام میں زینب کو سہارا ہے۔ اللہ اکبر، وہ شام جس کے لیے چوتھے امام سے جب بھی پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، فرماتے ہیں الشام الشام الشام، شام میں ہم پر سب سے زیادہ مصیبت۔ مورخین نے سچ لکھا ہے اگر مدینے میں سیدہ کے دروازے پر آگ لکڑی نہ لائی گئی ہوتی، کربلا میں زینب کے خیمے نہ جلتے، یہ منظر نہ نظر آتا کہ ایک خیمہ جلتا بیبیاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی ہے۔ شہزادی زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اللہ اکبر، کیسا وقت ہوگا، محسن کی شہادت واقع ہو گئی۔ شہزادی اس غم کے بعد 2.5 یا 3 مہینہ دنیا میں رہی، مگر یہ مرثیہ پڑھتی بھی گئی کہ سبت علیہ مصائب اللہ اللہ، اے بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں ڈالے گئی، اگر دنوں پر پڑھتی دنوں کی روشنی باقی نہ رہتی۔
عزیزان محترم، کل کے ظالموں نے سیدہ کا جسم زخمی کیا تھا، آج کے ظالموں نے قبر مطہر کو توڑا ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے۔ کل کے ظالموں نے پہلو کو شکستہ کیا تھا، آج کے ظالموں نے تربت کو قبر کو شکستہ کیا۔ اے مظلومہ، آپ کل بھی مظلومہ تھی، آج بھی مظلومہ ہے۔ آپ کی اولاد کو قیدی بنا کر دیار میں دیار لے جایا گیا ہے۔ عزیزان محترم کے بھی غور کیجئے گا، اگر کسی معزز خاتون کو، کسی شریف خاتون کو رسیوں میں جکڑ کر بازاروں سے گزارا جائے تو ساری دنیا کے اہل غیرت اپنا سر پیٹ رہے ہوگے، ارے کیسا غضب کرتے ہو، اتنی معزز بی بی کو رسیوں میں باندھ کر بازاروں سے گزار رہے ہو۔ مگر ہائے کوفہ و شام، وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو یہ کہتا ارے یہ کون بیویاں ہیں جن کو رسیوں میں جکڑ کر لایا گیا ہے، ان میں محمد کی نواسیاں ہیں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ ایک منادی ندا کر رہا ہے، ہاذہی سبایا من بنات رسول اللہ، اے لوگو یہ رسول کی اولاد ہے جسے قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے۔ نو کے نیزہ پر مظلوم کربلا کا سر تلاوت کر رہا ہے، افلاک سے آواز آ رہی ہوگی، واہ حسینہ واہ حسینہ، ہائے حسین، جسم کربلا کے سر زمین پر ہے، سر نو کے نیزہ پر ہے۔ خدا بندہ ہماری اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ وقت کی تنگی کی بنا پر مجھے اپنی بات کو مختصر کرنا پڑا، میرے مالک ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، ایران کی مشکلات کو حل فرما، ان کے خلاف جو جاری ہے تو اس کا خاتمہ فرما، اس مملکت کی حفاظت فرما، اس مملکت میں اہل ایمان ہیں ان کی حفاظت فرمانا۔ اے میرے مالک، روئے زمین پر جہاں جہاں آل محمد کے چاہنے والے زندگی گزار رہے ہیں، سب کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ مدرسہ مصباح العلوم الجعفریہ جس کے زیر اہتمام یہ سارا اہتمام ہوتا ہے، میرے مالک مولانا اجاز واسطے اس مدرسے کی حفاظت فرمانا، اس کی خدمات جو ہمارے قبلہ اختر نصیر صاحب انجام دیتے ہیں، ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان خدمات کا انہیں اجر جمیل فرما۔ ان کے فرزند ارجمند جوان صاحب حجت الاسلام مولانا اجاز حسین صاحب کے درجات بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں بہترین مقام عطا فرما، ان کے والد کو، اہل خاندان کو، تمام پسماندگان کو صبر جمیل کرامت فرمانا۔ مومنین سے ایک بار التماس ہے، ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر حجت الاسلام مولانا اجاز حسین صاحب ابن حجت الاسلام مولانا اختر حسین نسیم صاحب کے لیے الفاتحہ۔ اور ایک اور سورہ فاتحہ کے التماس ہمارے علامہ سید تقی شاہ صاحب کے بھائی مولانا علی رضا صاحب کے لیے بھی الفاتحہ، اور حاضرین کے مرحومین کے لیے، اختر حسین صاحب کے مرحوم کے لیے، مرحومین کے لیے، رہبر معظم کے لیے الفاتحہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔